بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم روحانی ہب کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہماری ہر جائز حاجت پوری ہو جائے، ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے، جو کہ ہمارے ہر مسائل کا حل ہو۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ فوراً اثر کرے گا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسے قرض ہو گیا یا کوئی دلی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے یقین سے کریں اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے التماس کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ میرے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے۔ احادیث شریف میں سورہ اخلاص کی بے انتہا فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم اس مبارک سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا پائیں تو ہم اس سورت کو اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنا لیں، اور اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری زندگی میں بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں، بلکہ ہماری زندگی ہی بن جائے، مصیبتیں حل ہو جائیں، اور کیسا فیض ہے کہ آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کے ایک ایسے کلام کو اگر ہم پکڑ لیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ ثواب کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ہو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے قل ہو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے اسے 3 بار پڑھا تو گویا اس نے تمام قرآن پڑھا۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ اسے کریں، اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے کریں اور یقین سے کریں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے جو بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ اخلاص کی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھے؟ صحابہ کرام سب پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت کا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ آیت کا درجہ بھی رکھتا ہے، اور بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر ایک ایک کر کے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور ٹوٹل 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ الصمد پڑھنے سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ پڑھیں،
اور آخر میں بھی 11 بار درود پڑھیں۔ یہ وظیفہ باوضو ہو کر کریں۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے، لیکن خواتین اپنے مخصوص ایام میں اسے ہرگز نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وظیفہ یقین سے کریں۔ آپ اسے قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو اللہ ان کی دعاؤں کو خود بخود قبول کرتا ہے۔ انسان کو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دوستو، اس عمل کو پورے یقین سے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی وظائف سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔